میرا سوال یہ ہے کہ گن تھا، معیشت تباہ تھی، اس سب کچھ کے باوجود اس گن کے ٹوکرے کو آپ لوگوں نے یا پی ڈی ایم نے اپنے سر کیوں لیا اور اس کے لیے اپنے مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیوں دفن کیا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو نہیں سکتا. اسی میں پاکستان کا جو فیوچر ہے وہی ہے، اسی میں جمہوریت کا فیوچر ہے. وہ آج کل بھی ہمارا نعرہ تھا، ہر سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے، آج بھی ہمارا نعرہ ہے اور کل بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جس شخص نے گن ڈالا آپ نے اس کا گند کیوں سر لیا، بات یہ ہے کہ جو آج گند صاف کر رہا ہے اس سے زیادہ کڑا سوال جو ہے اس سے ہونا چاہیے، احتساب کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرنا چاہیے جس نے یہ گند ڈالا، نہ کہ گند صاف کرنے کی کوشش کرنے والوں کو. بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں تھی، یہ کوئی بنی گالا کا 300 کنال کا محل نہیں تھا، یہ زمان پاک کا بنکر نہیں تھا، یہ 22 کروڑ جیتے جاگتے عوام کا ملک تھا جس کے ساتھ انہوں نے اتنا، میں جس کو تباہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو اگر ہم بھی یہ سوچتے، اگر پولیٹیکل فائدہ اپنا دیکھتے کہ جی ہم نے تو الیکشن جیتنا ہے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو درد ہے اس ملک کا، تکلیف ہے. ہر بار 3 دفعہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، تاریخ گواہ ہے، پاکستان کے عوام گواہ ہیں کہ نوز ڈائیو کرتا ہوا پاکستان دوسروں کی نالائکیوں اور نااہلیوں سے جب نواز شریف صاحب کو تباہ حال پاکستان ملا تو ان کے چند سالوں میں وہ پھر ٹیک آف کر گیا. اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو میں آپ کو ابھی بیٹھ کے گنوا سکتی ہوں. نہیں وہ انڈیکیٹر مجھے یاد ہے جی، لیکن وہ انڈیکیٹرز کو اچھی طرف لے جاتے. اب جب کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو انفلیشن کے انڈیکیٹرز، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ سارے انڈیکیٹرز وہ عمران خان کی حکومت سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. ڈالر کا قد وہ ڈار صاحب کے قد سے بھی زیادہ بلند ہو گیا. تو شہباز سپیڈ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب کی بار تو ماضی کی نواز شریف کی حکومتوں کے مقابلے میں الٹ ہو رہا ہے. جس برے حال میں حکومت ہم نے اب لی ہے، پی ڈی ایم نے اب لی ہے، اتنا برا حال پہلے کبھی نہیں تھا. اور اس میں سے بھی چاہے وہ 2013 کی حکومت ہو، اس سے بھی ملک کو نکالتے نکالتے 2-3 سال لگ گئے تھے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سیاسی جماعت کو، ایک تو ہیومن پہلو ہے نا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل کی، کیونکہ عوام کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں مہنگائی ہے، ان کے اوپر مشکلات ہیں، اس بات کی تکلیف ہے. ایک ہیومن اینگل کو آپ سائڈ پہ رکھتے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگانے کی یہ کوئی شوق نہیں ہے. آج اگر وہی مسلم لیگ نون جس نے پہلے بحرانوں سے پاکستان کو نکال کے ترقی کے راستے پہ ڈالا تھا، اگر آج اس کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں جس قسم کی تباہی اس ملک میں لائی گئی ہے وہ 4 ماہ یا 1 سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اور ہماری حکومت کو گنا جائے 28 نومبر سے. 28 نومبر 2022 میں ہماری حکومت آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو سازشوں کا بازار گرم تھا اور وہ اپنی مرضی کی تعیناتی کے لیے، اور جن لوگوں نے تعیناتی کے لیے پچھلے 5 سال میں انہوں نے اگلے 12 سال کا پلان بنایا ہوا تھا، وہ فلی ایکٹیو تھے. اور مسلم لیگ نون کو ہر قسم کی مشکل کا بھی سامنا تھا. لیکن ایک وجہ یہ نہیں ہے آپ کا ماضی کی بنسبت کہ اس مرتبہ مولانا صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، وہ باقی اپنا کھینچ رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا ایک کھینچا تھانی جاری ہے اپنے اپنے حصے کے لیے وہ، اور عوام اس میں رول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک حکومت ہوتی ہے جس کے اندر باقی پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ملٹی پارٹی حکومت ہے. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ آج ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے، جس کی پابندی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، جس کی شرائط کو آج ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے،
اس کا الزام مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں آ سکتا. یہ معاہدہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا, یہ معاہدہ عمران خان نے کیا تھا, اور اس وقت ان کے وزراء یہ کہتے تھے کہ پیٹرول 300 پہ جائے گا, ڈالر 300 کو بھی کراس کرے گا, اور جو ہماری مجبوری ہے عوام چینی کے دانے کم کر دیں, عوام 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. اور میں ٹی وی پہ روز صبح دیکھتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے. آج وہ کاغذ سے بھی صحیح طرح پڑھ کے نہیں بتا. ابھی کل پرسوں وہ چٹکلا میں نے دیکھا جب وہ کہہ رہے تھے 6000 ارب کا پتہ نہیں گھی ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گھی کتنے روپے کلو بکتا ہے, ٹماٹر کتنے روپے کلو بکتے ہیں, عوام کے اوپر کیا مصیبت ہے, اور جو کیا کہا کرتا تھا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, ان لوگوں نے جو IMF کے حوالے ملک کیا, گروی رکھا, جس قسم کی شرائط ان کی مانی, نااہلی سے ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک ایک ایک پیسے کو ترس کیا, اور اپنے جو دوست ممالک تھے ان کو اپنی ناعاقبت اندیشی سے, اپنی نااہلی سے ناراض کر دیا. آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ ایک انٹرویو میں کہا کہ دوست ممالک کے خلاف یہ کیبنٹ میٹنگز میں جو زبان استعمال کرتے تھے, جو اپنی آفیشیل میٹنگز میں بھی جو زبان استعمال کرتے تھے, جب ان کے سفیروں نے, امبیسڈرز نے وہ بات اپنے ان کے ملکوں تک پہنچائی تو اس سے ملک کے جو تعلقات تھے فورن کنٹریز کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ, ایک سیکنڈ, دوست ممالک وہ جیپرڈائز ہو گئے, وہ خطرے میں پڑ گئے, اور ان ممالک نے بھی آپ کی مدد کرنا بند کر دی. آپ کو IMF کے اوپر اتفاق کرنا پڑا, ان کی ہر شرط آپ کو ماننی پڑی.